بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں آج جنوری کی کیا تاریخ ہے؟ 30، اور نیا سال شروع ہوا ہے 2026، اور جو سال ختم ہوا ہے وہ کون سا ہوا ہے؟ 2025۔ ہم جس معاشرے میں اور جس دور میں رہتے ہیں نا، وہاں بے دینی بہت ہو گئی، دین سے دوری بہت ہے، اور غیروں کی نقالی بہت ہے۔ اس نے یہ کیا تو مجھے بھی یہ کرنا چاہیے، اس ملک میں میں دیکھ کر آیا، ہم کیوں نہیں کرتے؟ وہ بندہ یہ کام کرتا ہے تو میں کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے دادا یہ کرتے تھے تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو بات یہ ہے کہ کوئی کرتا ہے، کسی ملک میں ہوتا ہے، ہمارے بڑے کرتے تھے، یہ ہمارے لیے دلیل ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ ہمارے لیے دلیل ہے؟ ہاں، اللہ کے کیا احکامات ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ اگر ہم قرآن پڑھنے والے بھی نہیں چلیں گے اللہ کے احکامات پر، اور ہم قرآن پڑھنے والے بھی نہیں چلیں گے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، پھر تیسرا کون بندہ چلے گا؟ ہم تو وہ لوگ ہیں نا جو صبح سے شام ہماری قرآن کریم کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں تو قرآن کریم کی تعلیمات پر بھرپور عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ہی کوئی سال ختم ہوتا ہے، 31 دسمبر کا دن آتا ہے، تو پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ پٹاخے پھٹتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی نائٹ ہوتی ہے؟ نیو ایئر نائٹ ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نیو ایئر نائٹ جو ہے اس میں ہر بندہ شامل ہو رہا ہے؟ ہاں نا، ہر کسی کو شوق ہو رہا ہے میں بھی بحریہ ٹاؤن چلا جاؤں، میں بھی فلاں ملیشیا چلا جاؤں، میں بھی باکو چلا جاؤں، میں بھی دوسرے ملک چلا جاؤں، اور میں بھی اپنے چھت پر کوئی ہوائی فائرنگ کر لوں، میں بھی کسی نیو ایئر نائٹ کے فنکشن میں چلا جاؤں، میں بھی اس چیز کا حصہ بن جاؤں۔ بہت غلط بات ہے۔ کیا بات ہے؟ غلط۔ دیکھیں، سال ختم ہوا، دوسرا سال شروع ہوا، یہ کیا خوشی کا دن ہے؟ ہاں، کہ اس میں ہلا گلا کیا جائے۔ اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو اتنا زیادہ اس پر شاید نہیں ہوتا، لیکن دوسرے ممالک میں تو گناہ کی حد پار ہو جاتی، اور وہی چیز لوگ یہاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں نا یورپ سے، جو لوگ متاثر ہوتے ہیں امریکہ کے کلچر سے، جو لوگ متاثر ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے کلچر سے، جن کو دوسرے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو کیسا زبردست فنکشن ہو رہا ہے، کیسے نیو ایئر نائٹ منائی جا رہی ہے، مزہ آ رہا ہے۔ مزہ نہیں آ رہا، اللہ کو ناراض کرنے والی ساری بات۔ اور جو بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا، کبھی سکون نہیں مل سکتا اس کو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ خوشی ہے کہ سال ختم ہوا دوسرا سال شروع ہو گیا، یہ خوشی ہے، تو یہ خوشی تو آپ کو ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے اسلامی مہینوں میں؟ رجب کون سا مہینہ ہے؟ 7واں۔ رجب کے بعد شعبان، رمضان، پھر ذی القعدہ، پھر ذی الحجہ۔ ذی الحجہ جو ہے وہاں پر آ کے ہمارا اسلامی سال کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ 29 ذی الحجہ اور 30 ذی الحجہ کو رات کو 12 بجے یا مغرب کے بعد پٹاخے پھٹنا شروع ہو گئے؟ تو وہ بھی تو سال شروع ہوتا ہے نا، تو وہاں پر خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سال شروع ہونا خوشی کا موقع ہوتا نا تو ذی الحجہ میں بھی لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے کہ بھی محرم شروع ہو رہا ہے، ذی الحجہ ختم ہو رہا ہے، سال ہمارا ختم ہو گیا، نیا سال شروع ہو گیا، یہ نیو ایئر نائٹ ہے۔ نیو ایئر نائٹ ہے کہ نہیں ہے نا؟ اس لیے کہ نیو ایئر تو شروع ہو رہا ہے نا، ایک سال ختم ہو گیا، محرم پہ دوسرا سال شروع ہو گیا، تو یہ نیو ایئر تو ہو گیا۔ لیکن وہاں آپ کو خوشی مناتے ہوئے کوئی نظر نہیں آتا، بلکہ کتنے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج جو ہے نا 29 ذی الحجہ ہے کہ 30 ذی الحجہ ہے، کل سے یکم محرم شروع ہو رہا ہے کہ شروع ہو چکا ہے یا پرسوں شروع ہوگا۔ وہ تو 10 محرم کی چھٹی آ رہی ہوتی ہے تو سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، ورنہ تو اسلامی مہینوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ آج رجب کی کون سی تاریخ ہے؟ 13 تاریخ ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے ماشاءاللہ، لیکن پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہوگا رجب کی کیا تاریخ ہے۔
لیکن جنوری کی تاریخ پوچھ لیں سب کو معلوم ہوگی. تو نیو ایئر جو ہے وہ اسلامی سال میں بھی آتا ہے لیکن کسی کو نہیں پتا ہوتا. اور نیو ایئر جو ہے 2025 میں بھی آیا، رات کو 11:55 پر سب کو پتہ چل گیا کہ آج نیو ایئر نائٹ، اس لیے کہ پورا آسمان گونج گیا پٹاخوں سے، فائرنگ سے. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ دوسروں کا طریقہ ہے. اور دوسرے جو ہے نا یہود و نصارہ، وہ ہمیں کھینچنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک آیت آپ پڑھ کے سنائیں مجھے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. دیکھیں یہود و نصارہ جو ہے نا، یہودی اور عیسائی، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہے نا اپنے اسلام پر نہ رہے اور مسلمان ہماری طرح کا ہو جائے. اور وہ کتنے حد تک تو کامیاب بھی ہو چکے ہیں. ہماری سوچیں، ہمارا رہن سہن، ہمارا طور طریقہ سارا ان کی طرح کا ہو رہا ہے اور ہم ان کی طرح کے بنتے جا رہے ہیں. ان کی تو کوشش ہے، لیکن ہمیں ان کی طرح بننا چاہیے کیا؟ نہیں بننا چاہیے. اب جب سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے یہ بتائیں. کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ محاسبہ. محاسبہ کسے کہتے ہیں؟ محاسبہ کہتے ہیں اپنا حساب کرنا. محاسبہ کسے کہتے ہیں؟ اپنا حساب کرنا. سورہ حشر آپ نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے میں نے کل کے لیے کیا کیا، میں نے آخرت کے لیے کیا کیا، میرا 2025 کیسا گزرا اور کیسا گزارنا چاہیے تھا، اور میرا 2026 کیسا گزرے گا. ہمیں یہ کرنا چاہیے. اب ہم جب آپ کی تعلیمی رپورٹ دیکھتے ہیں نا، تو ہم جب تاریخ داخلہ دیکھتے ہیں، پھر آگے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پڑھتے ہوئے کتنے سال ہو گئے. اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کو 2 سال ہو گئے اور 2 سال کے اندر ماشاءاللہ اس کے 25 پارے ہو گئے، 5 پارے باقی ہیں اور اس کا قرآن تو ختم ہونے والا ہے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کو 3 سال ہو گئے ہیں، اس کا قرآن بھی ختم ہو گیا، اس نے وفاق کا امتحان کے لیے بھی ابھی وہ جا رہا ہے اور گردان بھی اس کی ہو گئی، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. کسی کی تعلیمی رپورٹ ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بچے کو پڑھتے ہوئے 2 سال ہو گئے اور ابھی تک اس نے 2 پارے حفظ کیے. افسوس ہوتا ہے کہ 2 سال ہو گئے اور صرف 2 ہی پارے حفظ کیے. 3 سال ہو گئے ابھی تک صرف 4 پارے حفظ کیے. 3 سال میں تو ایک بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے. 4 سال میں تو قاعدہ ناظرہ حفظ گردان کر کے وفاق کا امتحان دے کے فارغ ہو کے چلا جاتا ہے. اور کسی بچے کو 4 سال ہو گئے ابھی تک 5 پارے حفظ کیے. اسے کہتے ہیں محاسبہ، کہ میں مدرسے میں داخل کب ہوا تھا، 2025 ختم ہو گیا، میں آج کہاں کھڑا ہوں، میں نے کتنا حفظ کر لیا اور آگے مجھے کتنے سال لگ جائیں گے. آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں. آپ کے والدین کو جتنا موبائل چلانا نہیں آتا اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو آتا ہے. کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی پرسنل آئیڈیاں ایسی بہترین قسم کی بنی ہوئی ہوتی ہیں. کبھی کبھی میں دیکھ کے جا رہا ہوتا ہوں، یار اتنا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس، کتنا وقت دیتے ہیں آپ لوگ اس چیز کو. ہر چیز آپ لوگوں کو بنانا آتی ہے جو آپ کے بڑوں کو بھی نہیں آتی. جب یہ بنانا آپ کو سب کچھ آتا ہے نا، تو آپ کو حساب لگانا بھی آتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں کتنے سال کا ہو گیا ہوں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں مدرسے میں کب آیا تھا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ کتنی کلاسیں پڑھ کر آیا تھا، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آگے جا کے مجھے کتنے سال میٹرک میں لگیں گے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں اگر اس رفتار سے چل رہا ہوں تو میں حافظ کب بنوں گا. پھر آپ پریشان بھی ہو سکتے ہیں اور آپ خوش بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ خوش ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اور آگے بڑھیں. اگر آپ پریشان ہوں گے تو آپ اس کی پلاننگ کریں کہ مجھے کیسے چلنا ہے. تو جب وقت گزرتا ہے نا، گزرا ہوا وقت اور آنے والا وقت، وہ انسان کو محاسبہ یاد دلاتا ہے. کیا یاد دلاتا ہے؟ محاسبہ. محاسبہ کا مطلب اپنا حساب کرنا، کہ ہم اپنا حساب کریں، ہم کہاں تھے اور کہاں ہیں، ہم کہاں تھے اور کہاں ہونا چاہیے، ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں، ہمارا ساتھ چلنے والا بچہ ہم سے اتنا آگے کیوں چلا گیا. ہم تو سبق میں ساتھ چلتے تھے، آج میں 10 پارے پیچھے ہوں، وہ 10 پارے آگے، تو کیا ہو گیا؟ کیا میں توجہ نہیں دے رہا، کیا میں پڑھ نہیں رہا، کیا میں ذہنی طور پر کمزور ہوں، یا میں ٹائم نہیں دیتا، یا میرا ٹائم زیادہ موبائل میں لگتا ہے، سبق یاد کرنے میں سنجیدہ نہیں ہوں. اگر آپ نے حساب کتاب کیا نہیں
اور آپ نے کہا بس نیو ایئر نائٹ میں خوشی منائی، اگلا سال شروع ہو گیا، 26 بھی ختم ہوگا، 27 شروع ہو جائے گا، 27 ختم ہوگا، 28 شروع ہو جائے گا، ہم وہاں کے وہاں کھڑے ہوں گے، یہ تو ہمارا نقصان ہو جائے گا نا۔ اب ایک دکاندار دکان چلا رہا ہو، فرض کریں اس کو پورے سال جو نا دکان میں نقصان ہو گیا، اب سال جب ختم ہوا تو وہ سب مارکیٹ والوں کو بلایا، وہ کہے بھائی آج پارٹی ہوگی، سال ختم ہو گیا نا، خوشی، تو وہ تو نادان ہے کہ نہیں؟ ہم سارا سال ضائع کرتے رہے، نمازیں ہم نے پڑھی نہیں، جتنا ہمیں حفظ کرنا چاہیے تھا اتنے ہم نے کیا نہیں، جتنا ہمیں اچھا ہونا چاہیے تھا اتنا ہم ہوئے نہیں، اور اب نیا سال بھی شروع ہو گیا اور ہم رات میں خوشیاں منا رہے ہیں، ہو چلو نیو ایئر نائٹ آ گئی، خوشی مناؤ۔ خوشی کی بات تو نہیں ہے، تو فکر کی بات کہ میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا، مجھے تو آگے آنا چاہیے تھا۔ اب نیا سال شروع ہو رہا ہے تو نیا سال نیا عزم، نیا سال کیا ہوتا ہے؟ نیا عزم، نئے ارادے، نئی ہمت، نیا جذبہ، نئی سوچ، کہ ہم نئی سوچ کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئی لگن کے ساتھ، نئے شوق کے ساتھ اپنے آپ کو پیچھے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس چیز کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلے اللہ آپ سب کو عمل کریں۔